آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، قصص کربلا کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور آئیے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پر کل ہم نے بات کو روکا تھا، اور ذرا دل کو تھام کر میری بات کو سنیے گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان سرکار مدینہ مالک دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک، اپنا مدینہ پاک چھوڑ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکے کی جانب روانہ ہو چکے ہیں اور مکے پہنچ چکے ہیں، یعنی جن کے صدقے مدینہ منورہ بنا، آج ان کو مدینہ پاک کو چھوڑنا پڑا۔ یقیناً ناظرین، اپنے مولد و مسکن کو چھوڑ کر دشت غربت کی جانب سفر کرتے ہوئے کچھ ایسی کیفیات ہوتی ہیں جس کا اظہار خود، اب ذرا ماضی میں چلتے ہیں ناظرین، اور ذرا ماضی کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کے موقع پر فرمایا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وقت مقررہ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے لگے، تو اس مقدس شہر کی جانب اپنا رخ انور پھیر کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آئے مکہ، تو یقیناً ذیشان شہر ہے، اور مجھے اس قدر محبوب ہے کہ اگر میری قوم مجھے نہ ستاتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ قیام نہ کرتا۔ اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ پر سوار الحضورہ کے پاس دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف مخاطب ہو کر فرما رہے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو اللہ تعالیٰ کی بہترین زمین ہے، اور مجھے تو بہت ہی پسند ہے، اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا۔ ناظرین کرام، مکہ مکرمہ سے خطاب فرمانے اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد جس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر ہجرت کا آغاز کیا، اسی طرح امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بھی قلب ملول کے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ امام حسین علیہ السلام روضہ اطہر یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے بعد اہل محبت سے رخصت ہوئے، اور اتوار کے دن ماہ رجب کے اختتام سے 2 روز پہلے اپنے اہل و عیال اور خاندان والوں کے ہمراہ مکے کی سمت روانہ ہوئے۔ بات یہ ناظرین کہ یہ جو موقع تھا، میں اصل میں الفاظ میرے پاس نہیں کہ میں اس موقع کو بیان کر سکوں۔ ذرا تصور کیجئے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا شہرہ بچپن ہی سے تھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ولید بن عتبہ کے رویے کو دیکھ کر اب یہ دیکھ لیا تھا، یہ بھانپ لیا تھا کہ ہونے والا کیا ہے۔ لیکن وہی بات ہے ناظرین کہ کوئی شخص، میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر ہمیں اپنے گھر سے اپنی سرزمین سے نکالا جائے تو ہم اپنی سرزمین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم تو بہت ہی گناہگار اور سیاہکار قسم کے لوگ ہیں، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں۔ ہمیں کوئی اپنے گھر سے اپنے در سے نکالے تو ہم اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے، اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، کجا اس کے کہ جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہو، کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پر عزتوں کے تاج سجائے ہیں، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مدینے کی سرزمین کو رفعت عطا کی ہے، آج ان کے نواسے کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، اور مدینہ چھوڑ کے مکے کی جانب وہ روانہ ہو چکے ہیں، مکہ پہنچ چکے ہیں۔ بہرحال ناظرین، مدینے سے روانگی کے وقت آپ کی زبان مبارک پر قرآن مجید کی وہ آیات جاری تھی جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے روانگی کا تذکرہ ہے، اور اس میں یہ دعا بھی موجود ہے کہ اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا راستہ 5 دن میں طے کرنے کے بعد شب جمعہ یعنی 3 شعبان کو آپ مکہ معظمہ پہنچے، اور 3 شعبان ناظرین وہ دن ہے جو آپ کا یوم ولادت بھی ہے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس آیت
آیت کریمہ کا آپ تلاوت کر رہے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جب وہ مدین کی طرف رخ کر کے چلے تو کہنے لگے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے سیدھی راہ دکھائے گا۔ ناظرین کرام، آئیے اب ذرا اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے روانگی کے وقت اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہوئے ان 2 آیات کی تلاوت فرمائی۔ قرآن کریم میں یکے بعد دیگرے ذکر ہونے والی ان 2 آیات کی تلاوت کرنے میں یہ نقطہ پوشیدہ تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے آبائی وطن ترک کرنا اور ایک انجانے شہر میں پناہ لینا بے مقصد نہ تھا، اسی طرح امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مدینہ منورہ چھوڑنا بھی ایک عظیم الشان مقصد کے لیے تھا، جس کے بارے میں ناظرین میں نے آپ کو پچھلے پروگرامز میں بتلایا، اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونا بھی اسی رفیع الشان مقصد کے تحت ہے، جس پر رسائی پروردگار کی خاص ہدایت اور اس کی خاص عنایات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ناظرین کرام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مکہ آمد یعنی مکہ آمد پر جہاں اہل مکہ نے جوق در جوق آپ علیہ السلام کے پاس آنا پسند کیا اور آپ سے فیض یاب ہونے میں بہت ہی تفاخر محسوس کیا اور زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے، وہیں اہل کوفہ کی جانب سے خطوط اور وفود کا تانتا بھی بننا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ہزاروں پیغامات امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے لگے۔ ان تمام خطوط کا ناظرین اگر مجموعی مفہوم اس پہ ایک نظر ڈالی جائے، اس کا جائزہ لیا جائے، تو ہمیں ایک یعنی نظر آتی ہے بات کہ وہاں سے ایک صدا بلند ہوتی نظر آتی ہے کہ ہمیں ایک ایسے امام اور رہبر کی ضرورت ہے جو ہمیں اس پریشانی اور افراتفری سے نجات دلائے اور ہماری شکستہ کشتی کو مکمل طور پہ ساحل کی طرف لے جائے، یعنی ہمیں نجات کی سمت دکھائے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب اہل کوفہ کے خطوط اور وفود سے ان کے جذبات، عقیدت و محبت اور جان و مال قربان کرنے کی تمنا اور کوفے آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ پہلے اپنے چچزاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیج دیا جائے۔ چنانچہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ایک خط انہیں دیا جو آپ علیہ السلام نے اہل کوفہ کے نام تحریر کیا اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ کوفے جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح طور سے اندازہ لگا لیں اور اطلاع دیں، اگر حالات سازگار ہوں تو میں بھی آ جاؤں گا اور اگر حالات درست نہ ہوں تو آپ بھی واپس آ جائیے گا۔ ناظرین کرام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا اس قدر سوچ و بچار کرنا اور روانگی میں تأمل دراصل اہل کوفہ کے سابقہ ناقابل اعتبار رویوں اور احباب کے مشوروں کی وجہ سے تھا، ورنہ آپ علیہ السلام نے کوفہ جانے کا ارادہ تو کر ہی لیا تھا۔ ان تمام صورتحال کو حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سوانح کربلا میں کچھ یوں بیان کیا ہے کہ لوگوں میں یہ روایت عام تھی، بہت عام تھی کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام منصب شہادت پر فائز ہوں گے، اور دوسری جانب کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے ہی تجربہ ہو چکا تھا، لیکن جب یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا اور ظاہر جبری طور پر بیٹھ گیا تو اس کی سلطنت دین کے لیے مکمل طور پہ خطرہ تھی اور اس کی وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی، مگر وہ طرح طرح کے ہیلوں سے یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں۔ ان حالات میں کوفیوں کا بپاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے بیعت ہونے کی خواہش کرنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں۔ ناظرین کرام، یہی بنیادی طور پر وہ وجہ ہے اور قابل توجہ نقطہ ہے جو سفر کربلا کا اصل محرک ہے۔ اگرچہ اہل کوفہ کی بے وفائی مشہور تھی اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے احباب بھی مشورہ دے رہے تھے کہ آپ سفر کا ارادہ نہ کریں، حتیٰ کہ ایام حج میں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ تشریف لائے اور خصوصی طور پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور ایک مرتبہ پھر ظاہر ناظرین جو ہو رہا تھا، جو ہونے والا تھا، وہ سب کی نگاہ میں تھا۔ دل پھٹے ہوئے تھے، کلیجے چرے ہوئے تھے، سینے ابل رہے تھے کہ یہ کیا ہونے والا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں، لیکن کیوں نہ جاتے ہیں، اس کی وجہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ وہ یہ ناظرین کہ ایک مرتبہ پھر
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے اپنے سفر کے ارادے پر نظر ثانی کرنے کی آپ نے بہت درخواست کی، انتہائی منت سماجت کی، یہاں تک تاریخ میں آتا ہے کہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے، آنسوؤں سے رونے لگے، ان کا کلیجہ پھٹتا تھا کہ امام وہاں پر مت جائیے وہاں پر، بہرحال مگر قربان جائیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ان کی نگاہ اس عظیم مقصد پر تھی کہ جب قوم ایک نااہل کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس قدر جرت و ہمت کا ثبوت دیتے ہوئے بیعت کرنے کے لیے یعنی بیعت کے لیے مستحق شخصیت سے درخواست کر رہی ہے تو لازم ہے کہ ان کی درخواست کو قبول کیا جائے۔ اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس وقت اہل کوفہ کی استدعا قبول نہ کرتے تو مطلب یہی ہوتا کہ آپ بھی ان کو ایک ظالم و جابر حکمران کے سپرد کرنے پر راضی ہو گئے، معاذ اللہ، جو کہ ایسا نہیں تھا۔ اور روز قیامت یعنی ظاہر ہے ناظرین کوفی بارگاہ الہی میں دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہم نے تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے بیعت کے لیے درخواست کی تھی، مگر آپ راضی نہ ہوئے تو ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر بیعت کرنی پڑی۔ اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تیار ہوتے اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیتے تو ہم ان کے لیے اپنی جانب فدا کرنے کو تیار ہوتے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کی جانب سے اتمام حجت انتہائی ضروری تھا۔ صورتحال کچھ ایسی بن چکی تھی کہ اس کا حل صرف اور صرف یہی تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اہل کوفہ کی درخواست کو قبولیت کا شرف عطا فرمائیں اور شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد کیا ہوا؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ انتہائی نازک موڑ ہے یہ تاریخ کا، انتہائی نازک موڑ جہاں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، زندگی رہی انشاءاللہ تو قصص کربلا میں اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حال ناصر، آمین۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر